بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں پاک مین نیوز۔ آج کی ویڈیو میں بات ہوگی پاکستان کے بل گیٹس کے بارے میں، جن کی آئی ٹی کمپنی نے دنیا میں انقلاب برپا کر رکھا ہے۔ ان کی کمپنی کا شمار اس وقت دنیا کی 100 بڑی کمپنیوں میں ہوتا ہے۔ ایک وقت تک امریکی سٹاک ایکسچینج پر راج کرنے والی اس کمپنی کے کل اثاثہ جات کی مالیت اربوں میں ہے، جو ترقی کرتے ہوئے CMMI لیول 5 تک پہنچ چکی ہے۔ جی بات ہو رہی ہے پاکستان کے مشہور بزنس مین سلیم غوری کی زندگی۔ ہر اس نکٹو پڑھائی میں نکمے اور کتاب کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھنے والوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ پاکستان میں لمز اور فاسٹ جیسے تعلیمی اداروں سے فارغ التحصیل ہر نوجوان کو سلیم غوری کی آئی ٹی کمپنی نیٹ سول میں نوکری کا انتظار رہتا ہے۔ سلیم غوری کی آئی ٹی کمپنی اس وقت پاکستان کی ابھرتی ہوئی آئی ٹی انڈسٹریز میں ایک ایسے ستون کی حیثیت رکھتی ہے جو نوجوانوں کے لیے معاشی امید ہے۔ سلیم غوری ہر اس پاکستانی نوجوان کے لیے رول ماڈل ہیں جس میں حوصلہ نہ ہارنے، مقصد کو پانے کے لیے ایک مسلسل جدوجہد کا جذبہ ہوتا ہے۔ بھاولپور کے عام سے گھرانے سے تعلق رکھنے والے سلیم غوری کو بچپن ہی سے تعلیم میں کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ وہ اسکول میں صرف شرارتیں کرنے جایا کرتے تھے۔ 8ویں جماعت میں پڑھائی سے عدم دلچسپی کے سبب انہیں اسکول سے نکال دیا گیا۔ تعلیم میں مسلسل ناکامی کے بعد اہل خانہ کا فیصلہ تھا کہ سلیم غوری کو میٹرک کا امتحان دینے کی تکلیف بھی نہ دی جائے، لیکن والدہ کے شرم دلانے پر سلیم غوری کی غیرت جاگی اور انہوں نے بھرپور تیاری کر کے میٹرک کا امتحان اعلیٰ نمبروں سے پاس کیا۔ بعد ازاں والد صاحب نے اعلیٰ تعلیم کے لیے سلیم غوری کو رومانیہ بھیج دیا۔ زمانے میں کمپیوٹر نئے ایجاد ہوئے تھے اور ہر کوئی کمپیوٹر سیکھنے کی دھن میں تھا۔ اسی دور میں سلیم غوری کا کمپیوٹر سے تعارف ہوا اور انہوں نے دل ہی دل میں کمپیوٹر میں مہارت حاصل کرنے کی ٹھان لی اور ایک ادارے سے کمپیوٹر کی زبان کو بول کا کورس کیا۔ کمپیوٹر کے متعلق اور تعلیم حاصل کرنا ہی چاہتے تھے، لیکن والد کا کاروبار ختم ہو گیا تو ایک بھائی سعودی عرب میں تھے، انہی کے توسط سے ریاض میں ٹرانسپورٹ آفیسر کی نوکری مل گئی۔ 6,000 ریال تنخواہ اور اوور ٹائم ملا کر 8,000 ریال بن جاتے، لیکن اس پرسکون زندگی میں کمپیوٹر نہ سیکھ سکنے کی خلش ابھی باقی تھی، جس بنا پر ایک بینک میں کمپیوٹر سے متعلقہ نوکری کے لیے درخواست دے رکھی تھی۔ 6 ماہ بعد کال آ گئی، لیکن تنخواہ 3,000 ریال، شفٹ بھی رات کی اور ریاض چھوڑ کر دور دراز علاقے دمام میں ڈیوٹی تھی۔ بینک کی نوکری ہر لحاظ سے خسارے کا سودا تھا، لیکن ایک ہی دھن سر پر سوار تھی کہ کمپیوٹر کا ماہر بننا ہے۔ چنانچہ سلیم غوری نے ٹرانسپورٹ آفیسر کی نوکری کو خیر بات کہہ دیا اور بینک کی ملازمت اختیار کر لی۔ بینک میں کام کرتے کرتے سلیم غوری کی شہرت بطور کمپیوٹر ماہر ہو گئی، یہاں تک کہ لوگوں کو اجرتاً کمپیوٹر سکھانے لگ گئے۔ انہی ایام میں کہیں سے سافٹ ویئر بنانے کی درخواست بھی آ گئی، قیمت طے کی، نہ وقت حامی بھر لی۔ سافٹ ویئر متعلقہ کمپنی کی توقعات کے مطابق بنا اور انہیں 10,000 ریال معاوضہ مل گیا۔ پھر ایک سعودی کے ساتھ مل کر اپنا کاروبار شروع کر دیا اور بینک کی ملازمت سے استعفیٰ دے دیا۔ کاروبار پر بھرپور توجہ مرکوز کی تو مزید پھلا اور پھولا، اسٹاف بھی بڑھ گیا اور سافٹ ویئر بھی زیادہ تیار ہونے لگے۔ ایک دن سعودی پارٹنر نے جھوٹا الزام لگایا کہ وہ کمپنی کا سافٹ ویئر کسی اور کو بھی دے رہے ہیں۔ جھوٹا الزام انہوں نے گوارا نہ کیا اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر پاکستان آ گئے۔ پاکستان میں بہت کڑا وقت دیکھا، تربیتی ادارے چلانے کی کوشش کی جو ناکام رہی۔ ایک بھائی آسٹریلیا میں بھی آباد تھے، ان کے مشورے پر آسٹریلیا چلے گئے۔ مختصراً یہ کہ آسٹریلیا کی ایک کمپنی نے انہیں 3 ماہ میں اپنا کاروباری سافٹ ویئر تیار کرنے کا کام سونپا، جو انہوں نے کامیابی سے مکمل کر دکھایا۔ نتیجہ یہ کہ انہیں آئی ٹی شعبے کا انچارج بنا دیا گیا۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ایک بھارتی ٹیم کمپنی میں سافٹ ویئر لگانے کے لیے آئی ہے۔ غوری کے ذہن میں یہ انقلابی خیال آیا کہ اگر بھارتی کمپنی یہ کام کر سکتی ہے تو کوئی پاکستانی کمپنی کیوں نہیں کر سکتی۔ ان دنوں ان کی تنخواہ $10,000 ماہانہ تھی۔ انہوں نے کمپنی کے مالکان کے منع کرنے کے باوجود استعفیٰ دے دیا اور پاکستان آ گئے۔
ان کے پاس ایک گھر، ایک لیپ ٹاپ اور صرف $5000 تھے۔ اپنے بھائی کی مالی مدد سے 1996 میں انہوں نے چھوٹا سا دفتر نیٹسول کے نام سے قائم کیا، جس کے مالک، چپڑاسی اور چائے کافی تیار کرنے والے باورچی بھی وہ خود ہی تھے۔ عرصہ دراز گزر جانے کے باوجود بھی انہیں کوئی کام نہ ملا۔ آخر ایک دن برطانیہ سے بھائی کی کال آئی، جو کار بنانے والی مشہور کمپنی مرسڈیز بینز کے IT شعبے میں کام کرتے تھے۔ اس کمپنی کو بینکاک میں ایسے افراد درکار تھے جو مخصوص کمپیوٹر چلانا جانتے ہوں۔ انہوں نے پاکستان سے وہ افراد ڈھونڈ کر فراہم کر دیے۔ سلیم غوری کمپنی کو قائل کرنا چاہتے تھے کہ ان سے سافٹ ویئر بھی بنوایا جائے۔ صرف میل جول بڑھانے کو وہ 6 ماہ تک بینکاک جاتے رہے۔ ایئرپورٹ سے سیدھے جا کر کمپنی کے IT سربراہ کو ملتے اور رات کو پرواز سے واپس آ جاتے۔ کہتے ہیں مواقع صرف انہی کو ملتے ہیں جو گھر سے باہر نکلتے ہیں۔ آخرکار انہیں مرسڈیز کی جانب سے تائیوان میں سافٹ ویئر بنانے کی پیشکش ہوئی، جسے انہوں نے کامیابی سے مکمل کیا۔ یہاں سے ان کی کمپنی نیٹ سول کی اٹھان شروع ہوئی۔ آج وہ بین الاقوامی سطح پر اپنی شاخیں پھیلا چکی ہے۔ سلیم غوری کی کمپنی نیٹ سول کا تمام کاروبار پاکستان سے باہر ہے، لیکن وہ خود پاکستان میں رہ کر پاکستان اور پاکستان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ اسی سلسلے میں انہوں نے پاکستان میں IT یونیورسٹی قائم کرنے کی منصوبہ بندی کر رکھی ہے، تاکہ پاکستان کے ذہین اور ہونہار نوجوان ملازمت کی تلاش کے لیے دھکے کھانے سے بچ جائیں اور دوسرے لوگوں کو ملازمت دینے کے قابل بن سکیں۔ سلیم غوری نے اپنی زندگی کے تجربات کا نچوڑ اپنی ایک کتاب سلیم غوری کچھ نہیں سے سب کچھ لکھ کر لوگوں کو فراہم کر دی ہے۔ سلیم غوری اپنی اس کتاب میں لکھتے ہیں، میری کہانی کچھ زیادہ گنجلکوں کا شکار نہیں ہے، انتہائی سادہ ہے، ایک عام سے بچے کی کہانی جس کے بارے میں کسی کو یقین نہیں تھا کہ وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ میں نے ہمیشہ غلط فہمیوں کا شکار ہونے کے بجائے زندگی کی حقیقت کو تسلیم کیا ہے۔ محنت کی عادت مجھے میرے اجداد سے ملی ہے، اس عادت نے میری راتیں بھی روشن رکھی ہیں۔ میری کہانی صرف کامیابیوں کی نہیں بلکہ ان 40 برسوں کی ہے جس میں میں نے تنگ دستیاں برداشت کی، تکلیفیں دیکھی، مگر میرے مزاج میں موجود عزم و ارادے کی پختگی نے مجھے یقین کے کھونٹے سے باندھے رکھا۔ میں امید سے جڑا رہا اور اپنی غلطیوں سے سیکھتا رہا۔ میں نے اپنے وقت کو اور اپنے آپ کو بیکار ضائع کرنے کے بجائے اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے میں گزارا۔ آپ زندگی میں وہ کر پاتے ہیں جو آپ دیکھتے آئے ہو، کیونکہ میں نے شروع کی زندگی میں اپنے والد کو مسلسل کوشش دیکھا۔ ان کی ایک بات بہت اچھی تھی کہ وہ ہمیشہ مثبت رہتے تھے۔ مشکل دنوں میں بھی انہوں نے غصے کا اظہار نہیں کیا۔ انہیں اللہ پر یقین تھا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ یقین بہت ضروری ہے کسی بھی کامیابی کے لیے۔ اگر آپ کی شخصیت میں یہ یقین جائے اور آپ اپنا کام کرتے رہیں، باقی اللہ پر چھوڑ دیں، جب صحیح وقت آئے گا وہ کام ہو جائے گا۔ اگر کام نہیں ہو رہا تو بھی اس میں بہتری ہے۔ سلیم غوری کی کتاب پڑھنے سے لائق رکھتی ہے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اس کتاب کو ایک دفعہ لازمی پڑھیے۔ میری طرف سے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔